خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کی مختلف جمعیتیں ایک دوسرے کا قول و فعل کی تعویل نہیں کریں گی، ایک دوسرے کے عمل کی تائید نہیں کریں گی، امت میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی، امت میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ فرشتے نہیں انسان ہیں۔ انسان کے لیے بھول آدم علیہ السلام میں چل رہی ہے، فنسیہ بھول گئے، لیکن ہم نے اس بھولنے والے کو اپنی بھول پر اڑنے والا نہیں پایا۔ لم نجد له عزما، لم نجد له عزما کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر اڑنے والے نہیں تھے، شیطان اڑنے والا تھا، وہ اڑنے والے نہیں تھے۔ لم نجد له عزما، ہم نے آدم کے اندر اپنے گناہ پر اڑنے والا خیال بھی نہیں پایا کہ وہ گناہ پر اڑے، یہ بھی نہیں کہہ رہے میں نے صحیح کیا ہے، بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا، پکی بات یہ ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ معترف گناہ کا اعتراف کرنے والے کے لیے اللہ کے یہاں قبولیت ہے، اڑنے والے کے لیے محرومی ہے۔ شیطان اڑ گیا، آدم علیہ السلام ڈر گئے، ایک اڑ گیا ایک ڈر گیا، جو ڈر گیا وہ قبول ہو گیا، جو اڑ گیا مردود ہو گیا، سیدھی سیدھی بات۔ اس لیے یہ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ساتھی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہوں گی۔ یہاں سارا فساد اس کا ہے فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، تمہیں ایسا ہونا چاہیے ہوگا، تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تمہیں ایسا ہونا چاہیے۔ جب اس پر آ جاؤ گے تو بتلاؤں میں اگلا قدم کیا ہوگا، کہ اگلا قدم یہ ہوگا کہ تم بھی غلط ہو، وہ کہیں گے تم بھی غلط ہو۔ یہ راستہ یہودیوں کا ہے۔ دو فرقے جب بنتے ہیں جب ایک دوسرے کی تردید پر آ جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں، تم بھی غلط ہو گئے، تم غلط ہو گئے، تم غلط ہو گئے، تم غلط ہو گئے، امت کہاں جا رہی؟ ان میں سے تو کوئی بھی صحیح بات نہیں کہا جاتا، امت کہاں جاوے؟ جو نہ کہہ رہے یہ بھی غلط ہے، وہ کہہ رہے یہ بھی غلط ہے، امت کہاں جائے گی؟ اس لیے میرے سوال تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غلطیاں ہوں گی تو ملائکہ نہیں ہے، کیونکہ ہیں کہ جب کسی ساتھی سے غلطی ہو جائے تو اس کی قربانیاں اور اس کے محاسن یاد کریں۔ جب کسی کو غلطی ہو جائے اس کی قربانیاں یاد کرو۔ میں یاد کر چکا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیکھا اس سے غلطی ہوئی ہے اور واقعی غلطی ہوئی ہے، یہ ہے کون؟ غلطی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، غلطی کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ ہم غلطی کرنے والے کو نہیں دیکھتے، غلطی کو دیکھتے ہیں۔ غلطی کیا کی؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کا راز فاش کر دیا مشرکین پر، اس سے بڑی غلطی ہوئی۔ حضرت عمر چاہتے تھے قتل کر دیں، منافق ہے یہ، فرمایا عمر تم اسے قتل کر رہے ہو اور یہ بدری صحابی ہیں، سنو تو صحیح کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کے مکہ مکرمہ پر حملے کا راز مشرکین پر کھولنا چاہا، اللہ نے وحی سے آپ کو خبر کر دی، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات۔ حضرت عمر نے چاہا قتل کر دے ان کو، فرمایا عمر یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ کہہ چکے اے بدر والو جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ میرے دوستوں ایسے میں نہیں معلوم کس کی قربانیاں، کس کا اخلاص اللہ کے یہاں کس درجے پر ہے۔ ہم یہ کہہ کر کسی کو نکال دیں، دیکھو میری بات یاد رکھنا، اس کام سے کسی کو نہ نکالا گیا ہے، نہ خدا کی قسم کبھی کسی کو نکالا جائے۔ ہاں ڈرنا ہمیں سب کو چاہیے۔ تمہارے لیے ایسا کا ملفوظ ہے کہ یہ کام ایک ایسا سمندر ہے جو مری مچھلی کو باہر خود پھینک دے گا۔ بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ اصول ہے۔ آپ دیکھیں گے ساحلوں پر، آپ کا تو علاقہ ساحلی علاقہ ہے، ہم تو منتظر رہتے ہیں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے عام کرو تاکہ یہ اس مقام سے گرے۔ خدا کی قسم مسلمان کو ذلیل کرنے والا اللہ کی نظر سے پہلے گر چکا ہے۔
جو اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہے وہ کسی کو اللہ کی نظر سے گرانے میں کیا کامیاب ہوگا؟ سیدھی بات ہے. اس لیے بے شک نہی منکر ایک بڑا فریضہ ہے، لیکن اس فریضہ کا بھی خدا کی قسم اس طرح متعین طریقہ ہے جس طرح نماز کی ادائیگی کا متعین طریقہ ہے. جس طرح نماز اپنے طریقے سے ہٹ کر مفسد ہے، جس طرح نماز اپنے طریقے سے ہٹ کر مفسد ہے، اس لیے نہی منکر کا فریضہ اپنے طریقے سے ہٹ کر سب سے بڑا مفسد ہے. نماز تو فساد پیدا کرے گی اس کے اللہ کے درمیان کے تعلقات پر، بگڑی ہوئی نماز تو فساد پیدا کرے گی اس کے اللہ کے درمیان کے تعلقات پر، لیکن منکر کے طریقے کا بگڑنا یہ فساد پیدا کرے گا اس کے اور امت کے درمیان. اس لیے فرمایا کہ مومن کے فعل کی تعویل کرو. تعویل کا کرنا کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش اس بات پر لگا دو کہ مومن کا گناہ ثابت نہ ہو، مومن کا جرم ثابت نہ ہو. اس پر طاقت لگا دو کہ مومن کا جرم ثابت نہ ہو. اسے کہتے ہیں تعویل. تعویل کا ترجمہ اصل یہ ہے کہ طاقت لگا دو اپنی کہ مومن کا گناہ ثابت نہ ہو. علی رضی اللہ عنہ کیا چور لایا گیا، تعویل کی. کیا چرایا؟ اونٹ چرایا. چور اعتراف کر رہا ہے اونٹ موجود ہے چرایا ہوا. فرمایا حضرت رضی اللہ عنہ نے جو چوری نہیں کی ہوگی آپ نے، سارے اونٹ ایک شکل کے ہوتے ہیں، آپ کو شبہ ہو گیا ہوگا کہ یہ میرا اونٹ ہے کسی اور کا نہیں. تعویل پہلے تاکہ یہ اس کو ہاں کر دے، بات ختم ہو جائے. تم لے جاؤ. انہوں نے بیچاروں نے اپنا سمجھ کے بولا تھا، وہ آگے نکلا. اونٹ ایک شکل کے ہوتے ہیں عام طور سے، اس لیے کوئی چوری نہیں جائے. چوری ثابت نہ ہونے. چور نے کہا نہیں میں نے چوری کی ہے. اعتراف کر دیا. حضرت رضی اللہ عنہ نے جلاد کو بلا دیا اور اٹھ کر چلے گئے. اور دن کے بعد تشریف لائے. یہاں تو فساد کو باقی رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگلے مشورے میں رکھیں. خدا کی قسم جو غیروں کی عدالتوں کا حال ہے مسلمانوں کے امور میں، وہ ہمارے مشوروں کا حال ہے. اپنے ساتھ چھوڑیں اس کے نظر اسے تک پکڑیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر چلے گئے. مجلس ختم ہو گئی. اس مجلس کا ختم ہونے نے اس معاملے کو ایسا ختم کر دیا کہ علی رضی اللہ نے واپس آ کر اس آدمی سے اس طرح بات کی جیسے اس سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. بھائی کیا بات ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا ہے؟ تم نے چوری کی ہے؟ یہ سب پوچھ رہے اس سے چوری کو جیسا اب تک اس سے کوئی بات ہوئی نہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی سوال کر رہے ہو کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی. فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. ہاں روایت دیکھو، جاؤ چھٹی. ساتھی میں کیا کیا آپ نے؟ جلاد منتظر بیٹھا ہے، اس نے اقرار کر لیا. اچھا یہ فرمایا میں نے اس کے اقرار کی وجہ سے جلاد کو بلایا تھا، اس کے انکار کی وجہ سے بھی چھوڑ دیا، جلاد پہ بھیج دیا. قصہ ختم کرو. جب مسلمانوں کا مزاج مقدمات کو باقی رکھنے کا ہوگا مومن کے خلاف، خدا کی قسم غیر ہنسیں گے مسلمان رویں گے. سچ بات کہہ رہا ہوں. یہ طریقہ نہیں بتایا گیا تھا. مسلمان کے فعل کی تعویل کا حکم اس لیے تھا تاکہ تم مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھ کر غیر تمہارے یہاں آنے کی حرص کریں، ان کے درمیان داخل ہو جاؤ. عزت یہاں ملے گی. جی ہاں عزت یہاں ملے گی، محبت یہاں ملے گی، جانثاری یہاں ملے گی. وہ بات نہیں ہے.